اچھا، ہمارے نوجوان تاریخ کے بارے میں کون سی کتاب اپنے مطالعے میں رکھیں؟ تاریخ کا لفظ ہی میں نے کیا ہے؟ رات کی تاریکی میں لکڑیاں چننا، اس میں کارآمد بھی ہوگی ناکارہ بھی ہوگی۔ تحقیق کیا ہے؟ کارآمد ناکارہ کو الگ الگ کرنا، ایسا نا بھائی۔ احمد ندیم قاسمی صاحب پاکستان کے بڑے معروف ادیب گزرے، کہتے ہیں رات کا وقت میں سوئے ہوا تو 2:30 بجے رات کو پی ٹی سی ایل کا فون بجا، ہڑبڑا کے اٹھا، ریسیور اٹھایا، کان سے لگایا، اگلے بندے نے کہا حضور ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ لفظ کہا جو ہے یہ کاف کینچی والی کے ساتھ ہے کاف کراچی والی کے ساتھ ہے؟ رات کے 2:30 بجے پی ٹی سی ایل پہ فون ہو تو انہوں نے کہا لفظ کہا ہے تو کاف کینچی والی کے ساتھ ہی، لیکن اگر یہ کہا آپ کا ہے تو پھر کاف کتے والی کے ساتھ ٹھیک ہے۔ کچھ محقق کاف کینچی والی کے ساتھ اور کچھ محقق کاف کتے والی کے ساتھ، جس کے معنی ہے ہڈیوں کو بھمپھوڑنا، ہڈیوں کو، ہاں جو ایرانی ہڈیوں کے بلبوتے پر خرائے بھی صحیح اور قرآن و حدیث کی واضح علامات گواہیوں کے بعد بھی نبی کے صحابہ کا انکار کر دیں، تو ایسی تاریخ پکوڑوں والی دکان، بلکہ یہاں پہ کباب والی دکان بیچنے کے قابل ہے۔ ایسی تاریخ کبھی بھی قابل مطالعہ۔ تاریخ ایک رنگین سانپ ہے، جب تک آپ اسے پکڑنا نہ سیکھیں تو اس سے چھیڑ چھاڑ کرنی۔ اس کے لیے جامعہ فاروقیہ کراچی، نام سنا بھائی؟ چلے، وہاں کے فاضل ہیں اور جامعہ اسلامیہ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ظفر اقبال صاحب، ان کی کتاب تاریخ کا مطالعہ کیسے کیا جائے، ایک کتاب نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی، آل و اصحاب کی تاریخ کا مطالعہ کیسے کیا جائے۔ تیسری طریقے آئینہ تاریخی ایام، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پر کوئی اعتراض پیغمبر کے صحابہ کی ذات پہ اٹھتا ہے وہیں پہ فوری طور پر اس کی اصلاح کر دی گئی۔ حقائق یہ ہے، یہاں پر یہ لکھا ہے۔ چلے آپ کو ایک بات بتائیں، بات ختم کریں بھائی اپنی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، نام سنا بھی کبھی؟ علمی دنیا میں مقام کیا ان کا؟ معتبر ترین نام ہے۔ جب ان کا نام معتبر ہے تو جس کتاب پر لکھا ہو مفتی محمد شفیع دیوبندی، وہ کتاب کیسی ہوگی جی؟ بڑی ہی معتبر ہوگی، ایسے نا بھائی۔ اب کتاب ان کی خرید لی آپ نے، نام دے کے کیا؟ شہید کربلا۔ شہید کربلا کا ابتدائیہ پڑھے تو مولانا فرماتے ہیں مجھے کسی نے خط لکھا، آپ اس عنوان پہ کچھ لکھیں، تو میں نے لکھنا شروع کیا، رات ہی رات میں کتاب مکمل ہو گئی۔ میں نے جو کچھ لیا وہ ابن کثیر سے لیا۔ کس سے؟ ابن کثیر سے۔ جب ابن کثیر کتاب آپ اٹھائیں تو ابتدائیہ مقدمے میں کیا لکھا ہے؟ مجھے جو روایات ملی میں نے یہاں پر لکھ دی، یعنی تاریخ نہیں، اسے مواد تاریخ کہیں گے۔ اب اس کو سچ جھوٹ کو الگ الگ کرنا یہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ہے؟ کس کی ذمہ داری بھائی؟ پڑھنے والے کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جو لیا وہ میں نے لکھ دیا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں میں نے جو لیا وہ تاریخ طبری سے لیا۔ طبری والے صاحب کون ہیں؟ جن کو اس دور کے اہل و سنت نے، اس دور کے لوگوں نے اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا تھا، چونکہ تاریخ الامم والملوک کے اندر جو کچھ لکھا وہ سب کے سامنے ہے۔ یعنی پیغمبر کی ذات تک کو معاف نہ کیا تو اصحاب کو معاف کون کرے گا ان میں سے؟ تو ہوا کیا؟ اس نے جو کچھ لیا وہ کس سے لیا؟ اس نے لیا ابھی مخرف لوط بن یحییٰ سے۔ لیا کیسے؟ کہ اب جس سے لیا اس کے مرنے کو 50 سال کے بعد پیدا ہوا۔ ابھی مخرف سب سے پہلا رائٹر ہے واقعہ کربلا کا، ٹھیک ہے، اور اتنا مستند ترین یہ رائٹر ہے جو واقعہ کربلا کے کوئی 100 سال کے بعد آ کے پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اس نے جو لکھا سب نے مان لیا۔ 18 لاکھ فوج تھی کوفہ کی، کتنی؟ جو مولا حسین کے مقابلے میں آئی تھی۔ بڑا ظلم کیا یار لوگوں نے بھائی، کوفہ کی فوج 18 لاکھ کی تھی تو کچھ عقل سے بھی کام لے لیجئے کہ پاکستان کی فوج 6 لاکھ ہے، آبادی 22 کروڑ ہے، تو پھر کوفہ کی آبادی 66 کروڑ ہونا چاہیے تھی۔ اگر ایک کوفہ کی آبادی 66 کروڑ ہے
تو सन 60 हिजरी में पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत कितनी होगी भाई? आबादी कितनी होगी? तो आज कितने हैं? 2.25 अरब मुसलमान। तो इसके मुताबिक करबला के बाद इस्लाम मुर्दा हुआ है, नौजुबिल्लाह, जिंदा तो नहीं हुआ फिर, नौजुबिल्लाह सुमा नौजुबिल्लाह। जी भाई, यानी जो कुछ लिख दिया गया हम उसको मान ले, ये मामला कि नहीं है। हमारे इलाके में 16 मई 1999 एक वाक्य पेश आया, ऑयल टैंकर का हादसा। ऑयल टैंकर को आग लगी, ऑयल टैंकर को आग लगी। हसन निसार पाकिस्तान की सहाफत का बहुत बड़ा नाम है। जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा बुद्धू भी है। जंग अखबार सफा नंबर 2 इसमें का कॉलम छपता था, चौराहा, आजकल भी छपता है। उसने कॉलम में लिखा क्या? एक खातून लस्सी लेकर जा रही थी खेतों में, बहता हुआ उसने पेट्रोल देखा, लस्सी फेंकी, पेट्रोल भरना शुरू किया, खातून जल के मर गई। एक बहरान गाड़ी लैया से आ रही थी, उसमें फैमिली मौजूद थी। उस फैमिली वाले लोगों ने पेट्रोल भरना शुरू किया, आग लगी, सारे लोग मर गए। मैं कसम उठाकर कह सकता हूं भाई, आखिरी 6 लाशें मैंने अपने हाथों कब्र में उतारी, इस लिहाज से कि उनकी फटी हुई खोपड़ी, निकलने वाला दिमाग मैंने अपने हाथों से निकाल निकाल के उनकी खोपड़ी में डाला भी था और उनकी खोपड़ी को बांधा भी था। इन तमाम तर लाशों में कोई एक बंदा भी बहर के इलाके का नहीं था। जो भी थे वो 70 के लगभग वो हमारे अपने गांव के थे। ठीक है, अगर बुद्धू ने क्या लिखा, वो लैया की फैमिली भी चली गई, लस्सी वाली माई भी चली गई। अब जब किसी बंदे ने को मकाला लिख लो कि पाकिस्तान के बड़े बड़े हादसा, तो वो अली मुआविया को नहीं ढूंढेगा, वो नेट पर बैठकर हसन निसार के कॉलम को पढ़ेगा। बस यही हमारी तारीख है, यही हमारी तारीख है। तो तारीख पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा भाई, जिन असहाबे रसूल के कतई जन्नती होने की गवाही रब के कुरान ने दे दी, तो कोई रिवायत उनके जन्नती होने के अमल को मशकूक नहीं कर सकती। और जब तारीख पढ़ना चाहे तो जब तक असहाबे रसूल के बारे में, मुशाजराते सहाबा के बारे में आपको मालूमात न हो, तो मेरे भाई आजाद मुतालिया करना नहीं, वरना फिर अबुल आला मौदूदी साहब की इंटरव्यू को पढ़ लीजिएगा कि आजाद मुतालिया करने ने मेरा किया क्या है ना भाई। वहां पे उतरा, उन्होंने कहा खोया बड़ा मशहूर है, खोया खा लिया। आ गया पकौड़े बड़े मशहूर हैं, वो भी खा लिए। वहां से इंटरजेंस निकले, यहाँ की आइसक्रीम बड़ी मशहूर है, वो भी खा ली। आ गया है तो भाई ने कहा यहाँ के कबाब बड़े मशहूर हैं, तो वो भी खा लिए। तो नतीजा, इस साइज का पैम्पर भी कहीं नहीं मिलेगा। जब जो हद तक पढ़ते जाएंगे तो नतीजा इल्मी बदहजमी हो जाएगी। इल्मी तो तारीख को बगैर उस्ताद के भी नहीं पढ़ना और बगैर रहनुमाई के भी कोई नहीं पढ़ना। पर मुख्तसरन तारीख इतनी पढ़ लीजिए जो सैयद मोहम्मद मियां साहब ने लिखी, तारीख इस्लाम के नाम पे मुख्तसर भी है, सवाल जवाब के अंदाज में है, इतना ही